اور دامن نبی عاشق اب نہ ہم سے چھوٹے گا، دامن نبی عاشق اب نہ ہم سے چھوٹے گا، ہم نے ان سے جو مانگا وہ خدا سے کیا بات ہے، پایا سبحان اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ اور یا نبی میں تم پر کیوں نہ جانو دل فدا کر دوں، کیا یا بات ہے۔ نبی میں تم پر کیوں نہ جانو دل فدا کر دوں، ہم نے آپ کو پا کر تو خدا کو کیا بات ہے، پایا سبحان اللہ، بے شک۔ ہے۔ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا، سارا جگمگایا، سارا جگمگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا۔ قاضی صاحب، آپ نعتیں لکھتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے کلام پڑھتے ہیں؟ ایسا ہے کہ زیادہ تر میں دوسروں کے کلام پڑھتا ہوں، کن لوگوں کے؟ اور ان لوگوں میں پسند یہ کرتا ہوں کہ خاص طور پر جو ہمارے اکابرین بزرگان ہیں، جی، کہ جن کا کلام ستھرا اور پیارا اور بالکل شرع کے دائرے میں، جی، اور اس میں جو سب سے پیش اور اولین نام میری نظر میں ہے وہ سرکار اعلیٰ حضرت ظاہر ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ہے، سبحان اللہ، کہ ان کو کسی شاعر نے ایک بار یہ کہا کہ آپ مولانا ہو، آپ اپنے حساب سے شاعری کریں، لیکن شاعری میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی اور ہم تو پابندی نہیں کر سکتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے ذریعے سے اسے جواب دیا کہ جو کہے پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، جو کہے پاس شعر و شرع جی، دونوں کا حسن کیوں کرائے، لا اسے پیش جلوے زمزمے رضا کے یوں۔ واہ، کہ کیا اگر بات آپ یہ چاہتے ہو کہ شاعری بھی ہوتی رہے اور شریعت کا بھی پاس رہے، تو امام احمد رضا کے شعر کو اور اشعار کو پیش کر دو۔ کیا یہ بات ہے، دیکھو شاعری بھی ہو رہی ہے اور شرع کا پاس بھی سبحان ہے۔ اللہ، تو کیا اسی لیے اعلیٰ حضرت کے کلام کو میں بہت زیادہ پسند ترجیح کرتا دیتے ہوں، ہیں۔ ترجیح دیتا ہوں۔ اور پھر ان کے برادر مولانا حسن رضا خان، جی، کہ جن کے کلام کو اعلیٰ حضرت بھی پسند کرتے تھے، واہ، ان کے سبحان شعر کو اللہ، میں پڑھتا ہوں۔ پھر میرے پیر و مرشد ہیں حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان اظہری، ان کے کلام کو، امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر نوری صاحب کے کلام اچھا، کو زیادہ تر میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت اور اچھا، پھر جو کچھ ٹوٹی پھوٹی کوشش میں کرتا ہوں، اس میں بھی زیادہ تر تو میں اپنے کلام کم ہی پڑھتا ہوں، لیکن میرے استاذ محترم بلبل باغ مدینہ الحاج محمد رضوان خان صاحب، اچھا، اور انہوں نے مجھے نعت گوئی کا شوق بھی ڈالا، اس لیے کہ ایک کلام میں نے مدینہ پاک کی پہلی حاضری تھی سن 2000 میں، جی، تو اس موقع پر ایک مجھے مقطع ملا تھا اور قافیہ اور ردیف بھی ملی تھی کہ میں مدینے چلا۔ تو میں نے تقریباً 25 یا 27 اشعار اس پر میں نے لکھے، واہ، اور میں نے اصلاح کے لیے پیش کیا استاد کی بارگاہ میں۔ اتفاق کی بات کہ وہ اس وقت جا رہے تھے یو کے دورے پر، رمضان کے مہینے میں مدینے جا رہا تھا اور وہ یو کے جا رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے اصلاح تو اس کی کچھ کی نہیں، اس کو انہوں نے سمجھ لیجئے کہ آپ کیسٹ میں پڑھ دیا، واہ، اور میرا نام لے کر پڑھا کہ ہمارے اچھا، سنی دعوت اسلامی کے نعت خواں انہوں نے یہ کلام لکھا ہے۔ اچھا، تو بس میں نے یہ سوچا کہ یار اب یہ ہے کہ استاد نے پیٹھ تھپک دی ہے اور واہ، اب مجھے آگے لکھنا ہے، اور ہمت بڑھ گئی، ہمت بڑھ گئی۔ اور اسی طریقے سے اس کلام کو میں نے ہمارے وہاں کے جو بڑے عظیم شاعر ہیں، جی، ابھی پردہ فرما چکے ہیں، آل رسول سید محمد آل رسول حسنین میاں نظمی مارہروی، جو مارہرہ شریف کی خانقاہ کے صاحب سجادہ تھے، تو ان کی بارگاہ میں بھی میں نے پیش کیا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اور اس جملے کے بعد میں سمجھ گیا کہ اب زیادہ اصلاح کی طرف بڑھنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک کہ کانفیڈنس نہیں پیدا ہو جی، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا ہر شعر
بالکل 100% صحیح ہے، اس وقت تک لکھنا ہی نہیں چاہیے. واہ. اور اگر آپ اس جذبے سے لکھو گے تو پھر آپ لکھتے چلے جاؤ اور رکنے کا نام مت لو. اس کلام کے ایک دو اشعار آپ پیش کریں گے یاد ہے تو؟ انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں. ہے کرم آپ کا میں مدینے چلا، اے رسول خدا میں مدینے چلا، اے رسول خدا میں مدینے چلا. آج تک نہ ملی اس سے بڑھ کر خوشی، آج تک نہ ملی اس سے بڑھ کر خوشی. جب یہ میں نے سنا میں مدینے چلا. یا خدا کر عطا عشق احمد رضا، یا خدا کر عطا عشق احمد رضا. مانگتا یہ دعا میں مدینے چلا، مانگتا یہ دعا میں مدینے چلا. فیض ہے غوث کا شاہ مخدوم کا، لے کے ماں کی دعا میں مدینے چلا، لے کے ماں کی دعا میں مدینے چلا. بخت چمکا تیرا سید بے نوا، بخت چمکا تیرا سید بے نوا. ہو گئی پھر عطا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں، بہت خوب. قاضی صاحب آپ صرف اردو نعتیں پڑھتے ہیں یا کسی اور زبان میں؟ بھوجپوری میں پڑھتے ہیں کیا؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے جو ابھی کلام پڑھا ہے اس کے بارے میں ایک یادگار مجھے آ رہی ہے. ملاوی میں سفر ہوا تھا میرا، اور مشہور نعت خواں عالمی شہرت یافتہ الحاج اویس رضا قادری، جی جی، تو انہوں نے بھی اسی زمین پر لکھا ہے. تو اتفاق کی بات یہ کہ وہاں ایک محفل میں ساتھ ہو گئے. اچھا. تو پھر میں نے ان کو ان کے اشعار سنائے، اور پھر ان کے اشعار سنانے کے بعد ان سے کہا آپ اپنے سنائے، اور پھر میں نے اپنے اشعار سنائے. اور میں نے کہا بھئی آپ نے کہا کہ بھئی لطف تو جب ملے جب یہ مرشد کہے چل عبید رضا، میں مدینے چلا. تو میں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ غم نہیں ہے کوئی ساتھ ہے مرشدی. بہت اچھے. غم نہیں ہے کوئی ساتھ ہے مرشدی، شاہ اختر رضا میں مدینے چلا. تو کافی اچھا انہوں نے پسند بھی کیا، دعائیں بھی دی. اور ایک شعر وہ میرا پڑھتے ہیں، اس میں میرا شعر ہے، سن لے اے نجدیا تو جدا میں جدا. تو انہوں نے اس میں یہ اصلاح کی تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کہو کہ میں تو جہنم چلا میں مدینے چلا. اچھا. میں نے یہ کہا تھا بھئی تو جہنم میں جا، جو مدینے سے روکتے ہیں، مدینے جانے نہیں دیتے، کہتے بھئی بس مکے میں سب کچھ ہے، مکے میں سب ہو گیا، حج ہو گیا، اب مدینے کیوں جاتے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی تم مدینے مت جاؤ، جہنم میں جاؤ، ہم تو مدینے جاتے ہیں، جاتے رہیں گے. تو یہ ایک یادگار تھی اس نعت کے حوالے سے، تو جو میں نے آپ کے ساتھ اور اس ٹی وی اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی. بھوجپوری پوربی، چونکہ ہندوستان میں کئی زبانیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 37 یا اس سے بھی زائد زبانیں صرف ہندوستان میں ہیں. ہاں، تو الحمدللہ ہندوستان کی کئی زبانوں میں الحمدللہ نعت خوانی کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اچھا. اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ پہلے نمبر پر تو اردو ہے، پھر ہندی ہے، پھر سنسکرت ہے، پھر مراٹھی ہے جو ہماری مہاراشٹر کی لوکل لینگویج ہے، اس میں بھی الحمدللہ ہم نعت پڑھتے ہیں. پھر انگریزی انٹرنیشنل ہے اس میں بھی، اور عربی تو چونکہ نعت کی پیدائش ہی عرب سے ہے. اور پوربی بھوجپوری جیسے آپ نے فرمایا تو الحمدللہ اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں. وہاں کی ایک زبان ہے میمنی، ہاں اس میں بھی پڑھتے ہیں. اور گجراتی ہے الحمدللہ اس میں بھی پڑھتے ہیں. مارواڑی زبان ہے. جو ہے حضور کی تعریف جو ہے اس کی زبان کی کوئی قید حد نہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. ہر زبان میں الحمدللہ. بھوجپوری کے ایک دو شعر آپ پیش کریں گے؟
چندہ کرے تم کا سلام او پیارے نبی، تارے گگن لے تمرا نام او پیارے نبی، ایک جئی کے لوٹا ایک ٹکڑے ہوئی گوا، ایک جئی کے لوٹا ایک ٹکڑے ہوئی گوا، شمس و قمر واہ، شمس و قمر تمرے غلام او پیارے نبی، اتنی عرج ہے جی روجے پہ جئی کے، واہ، اتنی عرج ہے روجے پہ جئی کے، جی جئی کے ہمو پڑھتے سلام او پیارے نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اپنی طرز خود بناتے ہیں یا استاد کی بنائی ہوئی طرز پہ آپ پڑھتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت طرز بنانے کا جہاں تک معاملہ ہو جی کہ جس کا اوڑھنا بچھونا جی نعت خوانی ہو تو وہ تو 24 گھنٹے اس کے پاس دوسرا کوئی کام ہے نہیں وہ طرزیں بنانا۔ ہمارے ساتھ مصروفیات اور تحریکی ذمہ داریاں، چونکہ سنی دعوت اسلامی کے مبلغ ہونے کی حیثیت سے ہندوستان کے کئی علاقوں میں، ہندوستان کے باہر بھی، اور خاص طور پہ جے پور جو پنک سٹی کہلاتی ہے، گلابی نگری کہلاتی ہے، غریب نواز کے قرب میں، تو وہاں پر بھی ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ساری مصروفیات ہوتی ہے بمبئی کے علاوہ، اور پھر مسلسل پروگرامز، تو اتنا وقت ہم نہیں نکال پاتے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے صحیح اتنا طرز بنائے، ورنہ عام طور پر جو طرزیں مشہور ہیں اور لوگوں کی زبان پر آسانی کے ساتھ آ جائیں، اب وہ چاہے ہندوستانی نعت خواں کی ہو یا باہر کی کسی کی ہو، تو پھر ہم اسے بھی پڑھنے میں گریز نہیں کرتے، اور ان کی بھی نعتیں ہم الحمدللہ پڑھتے، اس لیے کہ کام ہے ان کے ذکر سے، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں، سبحان اللہ، کیا کہنے امام ہیں۔ کی زبان۔ اچھا، بہت سے ایسے نعت خواں ہیں جو اپنی ایک خاص نعت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی ایک شناخت ہوتی ہے، وہ بہت مقبول ہو جاتی ہے۔ آپ کی ایسی کوئی نعت ہے جس کی وجہ سے آپ کی شناخت، مطلب کہ زیادہ لوگ جانتے ہیں اسے؟ الحمدللہ ہماری جو فرسٹ سی ڈی ریلیز ہوئی تھی، کیسٹ، اس وقت تو سی ڈی کا زمانہ نہیں تھا، کیسٹ ریلیز ہوئی تھی، تو اس میں ایک کلام الحمدللہ ہم نے پڑھنے کی سعادت کیا تھا، اس کیسٹ کا نام ہی تھا درد بسمل، درد بسمل اس کیسٹ کا نام تھا، اور اس میں میں نے برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا ایک کلام پڑھا تھا، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ تو الحمدللہ یہ ایک ایسا کلام تھا کہ جس نے مجھے کافی شہرت عطا کی، اور پھر اسی کلام کی وجہ سے ایک نعت خوانوں میں نام بھی آیا، نعت خوانی میں الحمدللہ لوگوں نے پہچاننا بھی شروع کیا۔ پھر اس کے بعد جیسے کہ میں مدینے چلا، یہ میں نے بتایا، پھر ایک اور کلام الحمدللہ جو میں نے ہی لکھا سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، تو اس طریقے سے کچھ کلام پاپولر ہوئے جس کی وجہ سے الحمدللہ نعت گو شاعروں میں، نعت خواں شاعروں میں الحمدللہ شمار بھی ہوا، اور لوگوں نے پہچانا بھی، اور خاص طور پہ امیر سنی دعوت اسلامی کا لکھا ہوا ایک کلام کہ نبھا لو تم نبھا لو تم نبھا لو یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ، تو اس کلام کی وجہ سے بھی الحمدللہ کافی شہرت ملی اور لوگوں نے پہچانا، اور پھر سی ڈیز کا سلسلہ مسلسل شروع ہوا پچھلے تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 سالوں سے یا اس سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے کہ مسلسل ہر سال سی ڈیز، کیسٹس اور ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے، اور الحمدللہ پہلے تو صرف آڈیو تھا، اب الحمدللہ ویڈیو کی طرف بھی۔ بہت اچھے قاضی صاحب، آپ کو ہندوستانی حکومت نے اردو اسپیکنگ یونین کی درخواست پہ ماریشس بھیجا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں شرکت فرمانے کے لیے، لیکن آپ نے ماریشس میں تو کئی پروگرامز کیے ہیں، ذرا بتائیں گے؟ اب الحمدللہ ایسے تو مین جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے وہ یوم النبی کا جو فینکس میں علی میاں کالج میں ہوتا ہے، جس کی صدارت کے لیے یہاں کے آپ
प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, और ये एक बहुत अच्छा इम्तिजाज है, یہ وہ بڑے پیمانے پر बड़े ہوتا ہے. पैमाने पर اس میں होता है. 25-30 سے زیادہ ہزار لوگ شرکت کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد تو ادر کنٹریز کے لیے بھی یہ ایک نمونہ ہے. جی تو اس دن سے بڑھ کر کوئی دن آزادی کا نہیں ہو سکتا. جتنی بھی آزادیاں ملی وہ اسی دن کے صدقے میں ملی، اور حضور نے کنیزوں کو، باندیوں کو، لونڈیوں کو اور نوکروں کو آزاد کیا، اور الحمدللہ غلامی سے لوگوں کو چھڑایا، عورتوں کو عزت دی. الحمدللہ آپ نے یہاں جیسے کی کہ جو پوچھا پروگرامز کی بات کی، یہاں کے پروگرامز کے حوالے سے الحمدللہ ہر دن کوئی نہ کوئی پروگرام الحمدللہ ہو رہا ہے. اور بعض تو ایسے بھی ایام آتے ہیں، گزشتہ 10 دنوں سے میں یہاں پر ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 دنوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو ڈبل کر دے، 20 پروگرامز ہو چکے ہوں گے. اچھا ہاں، اور بعض دن ایسے ہیں کہ جن میں ایک دن میں 4 پروگرامز. کیا بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ پسند کیا. ہاں الحمدللہ لوگ پسند کر رہے ہیں، اور ریکوائرمنٹ تو ایسی ہے کہ 1 مہینہ نہیں بلکہ کئی مہینے رکے. اچھا لیکن چونکہ ہمارے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور کچھ آگے کی کمٹمنٹ بھی ہے، اس لیے ریٹرن ہونا ضروری تو ہے. آپ کا کیا تاثر ہے؟ الحمدللہ یہاں کی عوام بڑی محبت والی ہے، اور اردو سے شغف رکھنے والی، حضور کی چاہنے والی، اور الحمدللہ یہ ہے کہ ایک دیوانگی ہے سرکار اکرم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم کی نعت کے حوالے سے، حضور کی ذات کے حوالے سے، حضور کی نسبت کے حوالے سے. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ الحمدللہ ہندوستانی نعت خواں کسی اعتبار سے کہیں سے کسی اور کنٹری کے نعت خواں سے پیچھے ہے، اس لیے کہ جو